11ویں جماعت کے لیے خواجہ میر دھرت، ان کی جو غزل ہیں آپ کے نصاب میں ہے۔ میر دھرت کی شاعری کی کئی خوبیاں ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے وہ صوفی فکر کے شاعر تھے، یعنی ان کی شاعری میں تصوف بھی نظر آتا ہے۔ اب دیکھیے غزل جو ہم پڑھیں گے اس میں بھی ایسا ہی رنگ تصوفانہ رنگ ہے، تصوف کا رنگ ہے، متصفانہ رنگ۔ ہمیں مقدور ہمیں کب تیری وصفوں کے رقم کا، حقاق خدا بند ہے تو لوح و قلم کا، اس مسند عزت پہ کہ تو جلوہ نما ہے، کیا تاب گزر ہوئی تعقل کے قدم کا۔ بستے ہیں تیرے سائے میں سب شیخ و برہمن، آباد ہے تجھ سے ہی تو غر دیر و حرم کا، ہے خوف اگر جی میں تو ہیں تیرے غضب سے، اور دل میں بھروسہ ہے تو تیرے ہی کرم کا، مانند حباب آنکھ تو اے درد خلی تھی، کھینچا نہ پر اس بحر میں عرصہ کوئی تھم کا۔ پہلا شعر مقدور طاقت، خواب ہمیں کب تیرے وصفوں کے رقم کا بیان کرنے کا، حقا کہ خداوند ہے تو لوح و قلم کا۔ غزل کا یہ مطلع ہے، یعنی پہلا شعر ہے، تو اس میں شاعر اپنے محبوب حقیقی خدا تعالیٰ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، یعنی ان کی تعریف کرتے ہیں کہ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم تیری خوبیاں بیان کر سکیں، یہ سچ ہے کہ تو لوح و قلم کا مالک ہے، یعنی تو تقدیر کا مالک ہے، ہمیں اتنی طاقت نہیں کہ ہم تیرے اوصاف بیان کر سکیں۔ اس مسند عزت پہ کہ تو جلوہ نما ہے، کیا تاب گزر ہوئی تعقل کے قدم کا۔ یہاں پر بھی یہی جو ہے فرماتے ہیں کہ اے خدا تو جس احترام اور عزت کی جگہ پر جلوہ افروز ہے، وہاں ہماری عقل کا گزر نہیں ہو سکتا، یعنی ہم میں اتنی فہم اور فراست نہیں ہے کہ ہم تیری عظمت اور بڑائی کو سمجھ سکیں، انسانی عقل کی اتنی رسائی نہیں کہ تمہارے مرتبے کا ادراک کر سکے، کیا تاب گزر ہوئی تعقل کے قدم کا، تعقل عقل ہے نا۔ بستے ہیں تیرے سائے میں سب شیخ و برہمن، آباد ہے تجھ سے ہی تو گردیر و حرم کا۔ اب دیکھیے یہ تو آسان سا شعر ہے، یعنی یہاں پر انسان، سب انسان جو ہے آپ کے ہی سائے میں، تیرے ہی سائے میں بستے ہیں، جیتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، چاہے شیخ ہوں یا برہمن، ہندو ہو یا مسلمان، سب پر تو سایہ فگن ہے، تیری دم سے مسجد اور مندر آباد ہے۔ یعنی اب یہاں پر شاعر نے اس طریقے سے کہا ہے، یعنی چاہے مسجد میں جائے کوئی، مندر میں جائے، تو وہ کیا ہے، اصل میں تو خدا تعالیٰ کو ہی یاد کرتا ہے۔ اب یہاں پر یہ شاعر ہے نا خیال ہے، یعنی مسجد میں بھی تو موجود ہے اور مندر میں بھی، اور ہندو اور مسلمان دونوں تیرے ہی سائے میں رہتے ہوئے جیتے ہیں، تو سب کا مالک و خالق ہے خوف اگر جی میں تو ہے تیرے غضب سے، اور دل میں بھروسہ ہے تو تیرے ہی کرم کا۔ خدا تعالیٰ کے دو صفات ہیں، غفار و قہار، تو غفار کا جو خوف اور قہار کا خوف غضب جو ہے، اور غفار جو ہے وہ ہے بھروسہ ہے، امید کرم کا، ہے نا، کہ میرے دل میں اگر کوئی خوف ہے تو فقط تیرا خوف ہے، میں تجھی سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تو مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور میرے دل میں بھروسہ ہے تو
صرف تمہاری کریمی کا. میں جانتا ہوں کہ تم بڑے مہربان ہو، تم میری غلطیوں اور گناہوں کو بخشنے والے ہو، اس لیے میں تجھ سے ہی ڈرتا ہوں اور تجھ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں. مانند حباب آنکھ تو اے درد کھلی تھی، کھینچا نہ پر اس بحر میں عرصہ کوئی تھم کا. اب یہ مقطع ہے، آخری شعر ہے. مقطع ختم کرنے کی جگہ اب غزل ختم ہو رہی ہے. شاعر فرماتے ہیں زندگی کی بے ثباتی کا تذکرہ کرتے ہیں. ہم اس دنیا میں پانی کے بلبلے کی طرح آئے، جیسے بلبلا پانی پر اٹھتے ہی ختم ہو جاتا ہے، یعنی بہت ہی ناپائیدار ہوتا ہے. اس طرح ہماری زندگی بھی ناپائیدار اور فانی ہے. ہم بلبلے کی طرح اس دنیا کے سمندر میں زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتے، ہے نا. تو اب دیکھیے یہاں پر یہ جو ہے خالصتاً ایک متوسفانہ غزل ہے. خدا تعالیٰ کا اس میں بیان ہے. شکریہ.